آدم گفت همچنین است این همچنین باشد. He replied that yes, it is like this. Would it remain like that? So that sense of inquisitiveness of Adam is what God tried to stimulate. He encourages it or her, and at times puts conditions so that he can defy those conditions, he can flout those conditions, and have that lovely journey of exploration and discoveries. And for this entire universe was created, to know, to understand, to appreciate. It is not, we are not here just for consumption, material consumption I'm referring to. And there is a misconception with the very word of risk also, that risk is only associated with our material sustenance. Risk primarily is an aspect of knowledge you receive. We are all marzook, we receive knowledge. And in this short span of time, it is not just the material sustenance which is allocated. One can be fortunate and lucky, feel lucky about it. It is the kind of a knowledge you receive in this allocated time. And if you are deprived of that, you are experiencing poverty. Poverty needs to be defined and redefined. So with all my this journal observation and statement, I think so let's have more interactive and challenging question and answer session, and let's see what is there for me lying. Thank you. Thank you, Your Excellency. With those really insightful and opening remarks, and the gauntlet has been thrown. So with that challenge, we'll open it up to our students of the Al University. I will request the students to put their hand up, whoever would like to ask the first question, and we will ask them to rise. I see a student there in a black suit. If you could please stand up and ask His Excellency your question. And kindly introduce yourself with the area you come from. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Aga Khan University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us, right? So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From 1947 से लेके अब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत से नहीं दिया गया है. तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आइन में हमारे लिए पाकिस्तान को हम सिटीजन करार नहीं दिया जाता है. और लास्ट टाइम 2000 ऑर्डर ऑफ 2018 एक्ट के तहत उसमें क्या कहा गया कि हम गिलगित बाल्टिस्तान के सिटीजन से, राइट. तो उसके बाद ये होता है कि 1947 में आज़ादी हुई, उसके बाद हम कश्मीर से अलग हुए तो तब से लेकर अब तक वी आर नॉट गिवन द फंडामेंटल राइट्स टू अस. सो व्हेनेवर इफ वी आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जब कहीं भी हम इकट्ठे होते अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी सब्सिडीज के लिए, तो गवर्नमेंट स्टेट क्या करती है, शेड्यूल 4 के तहत एंटी टेररिज्म हम पर लागू करती है और हमें धकेला जाता है, सप्रेस किया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल वाक़या है. तो लास्ट टाइम हमारे पास एक वाक़या हुआ चलास हुडूर के, उसमें आपको इल्म है भी यानी. तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को इनोसेंट पीपल्स को मारा जाता है दहशतगर्दी के एक्ट के तहत. तो वहाँ पे एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर एक बंदे का खून हो जाए तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको इंक्वायरी कर ले. लेकिन अब तक कोई वो नहीं हुआ. हमारे माए, एक माँ वहाँ पे थी जिसने 6 गोलियां खाई और अपने बच्चों को उसने सेव कर लिया. अभी देखिए हम गिलगित बाल्टिस्तान से अपने अफवाज को भेजते हैं महाजों पर वो सेव करने के लिए. अभी हम नौबत ये आ चुकी है कि हमारे माए भी गोलियां खा रही है. और उसके बाद हमारे पास ये है कि कश्मीर को हम सेलेक्ट हुए, कश्मीर को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेटअप दे दिया, उनको एक प्राइम मिनिस्टर दे दिया, उनको एक यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज दे दिए, उनको हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज दी. लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया.
وہاں پہ جھنڈے دیے گئے. بلتستان کو لاٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ایک اچھی میڈیکل یونیورسٹیز نہیں دے دی گئی. ہماری سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروٹیکشن دے, سیکیورٹی دے, فوڈ دے دے. لیکن I'm so sorry. Let's come to the question so that we can. Yeah, I am coming to that, ma'am. So, لیکن اگر اسٹیٹ یہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, ہم اٹونومس کر لیں, ہمیں الگ کر دے. We want to be a separate nation and we will be your friends, as good friends. So my question is that where is the social justice? Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی freedom of speech نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا, فریڈم آف اسپیچ وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے, ہمارے نواز خان جی, ان کو اندر ڈالیں گے. وی وانٹ سیکورٹی فار دیم ایز ویل. تو ہمیں سیکورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ عمران ریاض خان کو منہ بند کی جاتی ہے, عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. سو پلیز. You're done? Okay. So you're done. First of all, میں آپ کے ایاک نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے, اور ذات سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں at times it is not your intellect or understanding which is the problem, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے, اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو رہی ہوتی. میرے بھائی, میری جان, گلگت بلتستان is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, مختلف ایکسپیرینسز کے تحت پرنسپلٹیز کی انکارپوریشن ہوئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو کوئی جان, بابا یا خان یا جو بھی نام ہے, میں کسی کے نام کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا, وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلینڈ کوئی 5000 سال کا تجربہ ہے, جرمنی 6000 سال کا تجربہ ہے, اٹلی 9000 سال کا تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اٹالین یونیفیکیشن آلموسٹ 170 ایئرس کی ایکسپیریمنٹ. آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا, اٹلی نہیں ملے گا. آپ کو ہسٹری میں فلورنس ملے گا, اٹلی نہیں مل رہا. ملان ہے, اٹلی نہیں ہے. اسی طرح جرمن یونیفیکیشن ہے, اس طرح یو کے کی یونیفیکیشن ہے, اس طرح پاکستان کی ہے. جو انڈین یونین ہے انڈر برٹش راج بھی نا, یہ ایک دن میں برٹش راج نہیں بنا تھا. یہ کوئی مور اور لیس 150-200 سال ان کو لگے, اور آہستہ آہستہ اس کو انکارپوریٹ کرتے گئے. آپ اپنے علاقے کی تاریخ بھی دیکھیں گے نا, تو مہاراجا ان سے گجروں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے اور سکھوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے, اور پورے کشمیر کی یہ کیا تھی؟ اس طرف زارسٹ رشیا تھا, اس طرف برٹش امپائر تھی, اور وہ اس اسٹریٹجک ایریا کو, اس طرف سنگسیانگ کا علاقہ تھا, اس طرف قزاقستان اور کرغستان جس کو ویسٹ ترکستان کہتے تھے, یہ علاقہ تھا. یہ تمام علاقے اس طرح تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے رہے. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, آپ کو فریڈم آف اوپینین کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے, تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا تھا. یہ تو آپ کا آرگومنٹ ہی تک ختم ہو جاتا ہے. یا تو یہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو, ماڈریٹر نے آپ کو روکنے کی کوشش کی, میں نے نہیں کی. اچھا, اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو, تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الزام کہ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, اس میں وزن کم ہو جاتا ہے, ہوگا کم وزن ہوتا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے تحت اس ملک کی ہماری اپنی چکرڈ ہسٹری ہے, اس پہ اگر میں چاہوں تو گھنٹوں بات ہم کر سکتے ہیں.
اگر جس دوران کی طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں اس دورانیہ میں یہاں پہ ایسے ایسے جرنلسٹ تھے ان کو گولیاں ماری گئیں، ان کے ساتھ اور ایسے حرکات ہوئی جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی. لیکن ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے، نہیں ہونا چاہیے اس طرح، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک اسپیسیفک دور کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے، اور وہ سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. جو اصل بات ہے وہ گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ گلگت بلتستان آپ جانتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجکلی انگیجمنٹ ہماری جو اس ریجن میں ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا اور ان کا ہمارے ساتھ 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اوور دا ایشو آف کشمیر. کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے کہ جی بی یا ناردرن ایریاز جو ہمارا ہے وہ روایتی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. ایک ویو یہ ہے کہ نہیں، ان کی اپنی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. یہ آپ ڈومیسٹک کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آن دا کوسچن آف آئیڈینٹی رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ یو این کے انٹرنیشنل فریم ورک میں کسی میٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو پھر اسی فریم ورک کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا اس کو ایک ایز اے ہول ریجن آف کشمیر کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. مین وائل یہ سولوشن پاکستان میں بار بار اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور اسی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بائی دا ٹائم وی ہیو دیٹ سیٹلڈ اسٹیٹس ایک ایسی انٹرم ارینجمنٹ ہو جس میں ان کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے، سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جائے، باقی فورمز پہ آ جائے، NFC میں بھی ان کا حصہ آ جائے. یہ تمام چیزیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کو پیسفل پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کے انداز میں چلانی چاہیے. دیٹ شوڈ بی سینر وائس. میری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے، دوسری کی آوازیں آپ کی آواز کے ساتھ ملنی چاہیے. لیکن اس میں ایلیمنٹ آف ریزنٹمنٹ جب آپ ڈالتے ہیں نا تو آپ اپنے کیس کو کمزور کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کا بات جس کا کر رہے ہیں کہ ماں کو گولیاں لگی ہیں. بہت ٹریجک ہے اگر ایسا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اس ملک میں 90,000 اس طرح مائیں بہنیں باپ بیٹے گولیاں بم کھا کے گئے ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. اگر اس ایک ماں کی بنیاد پہ آپ پورے کے پورے ریاست کے تصور کو اگر میں حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اپنا اگر اس کو ایک ظالمانہ انداز میں پیش کیا جائے تو شاید وہ انصاف کے قریب نہ ہو. ہمارے ہاں وائلنٹ سوسائٹی، ہماری ہائیلی ویپنائزڈ سوسائٹی، ہمارے ہاں وائلنس کا رجحان مذہب کے نام پہ، زبان کے نام پہ، نسل کے نام پہ، وہ اپنی پیک پہ ہے. پہلے یہ سیٹل کرنا ہوگا کہ رائٹ ٹو وائلنس کس کے پاس ہے. وائلنس کی مناپلی ریاست کے پاس رہے گی. ہو سکتا ہے ریاست اس کی اپلیکیشن غلط کرے، لیکن ریاست میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، ایک میکانزم موجود ہے، ایک پروسیس موجود ہے. جب آپ اس کو ٹرانسفر کر کے ایکویٹ کر کے کوئی بھی گروہ، وہ بلوچستان میں کوئی گروہ ہو سکتا ہے، وہ سندھ میں ہو سکتا ہے، وہ KP میں ہو سکتا ہے، پنجاب میں ہو سکتا ہے، آپ اس کو شیئر ہولڈنگ اور ایکول ریکگنیشن کے تحت جب دیکھیں گے تو آپ بیسک پرنسپل آف نیشن اسٹیٹ کو ڈیفائی کر دیں گے. جب ہم پرنسپلز کے ساتھ ایگری کر جائیں گے پھر اس کی اپلیکیشن پہ بات ہو سکتی ہے. آپ آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ لوگوں کو پیشنٹ کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں نا. مطلب میں اگر کل کو اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال لوں اور ایک وائٹ کوٹ پہن لوں، that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. اس کے لیے مجھے certain principles یا procedure سے خود گزرنا پڑے گا، تب I would be or she would be allowed نا. تو ریاست وہ نرسنگ کیئر ہے،
जिस को सर्जिकल प्रोसीजर करने का या वो मेडिकल क्वालिफिकेशन उसकी हुई है जो इसको ट्रीट कर सकता है। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पे सिंपैथाइज करता हूँ, और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए, लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें जिसके तहत दो डोमिनेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार कानूनी तौर पे दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ। तीसरा इख्तियार था नहीं। अगर वो तीसरा इख्तियार होगा तो एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो आपके अकाबरीन ने एक्सरसाइज की हुई है टू ज्वाइन एंड रिमेन एंड स्टे विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेट्स स्ट्रेंथन दैट और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। Thank you. My only request is to keep questions concise and articulate them briefly so that all of us will get an opportunity to ask our questions. If I see hands up again, I'll stay on that side. There's a young lady in pink. Wasila, you can get him. Assalamu alaikum, sir. Sit. Assalamu alaikum, sir. I'm Wasila Kaakड़ from Sheen, Balochistan. Did you fall? No. I'm a fourth-year medical student here. First of all, I would like to express my gratitude for your presence here. It's truly an honor to have you address us. So my question is basically on the healthcare situation of Quetta. I know this topic has been brought on multiple occasions, but I think so it never got the required attention. So as we know, there was a recent outbreak of Congo virus in Quetta, and 12 or more healthcare workers thus far got infected, and unfortunately we lost few of them. And if I recall properly, there was a similar outbreak that happened in 2011. Yeah, carry on. And we lost 2 of our healthcare workers. So fast forward 12 years, and instead our healthcare to get to better or even remain stable, it has even gotten worse. So even during this recent outbreak, there was lack of necessary facilities to prevent the spread, to treat those affected individuals. We even didn't have the required timely availability of air ambulances and other facilities to shift those critical patients to a better tertiary care hospital in Karachi. And if it was there, maybe we would have saved those lives. So my question is, what are your plans, or what is the government planning to do about it? Or is this topic will be kept aside as it has been the case in the past? Thank you. First of all, I'm so glad to see you, hailing from Pasheen, from the same tribe, and you are having quite a remarkable content over here, and I'm very proud of that. Keep doing the good job, and inshallah we'll have a hospital in Quetta one day under your leadership. These are the challenges of the governance which we need to understand. You know, there was a political discourse for last many years and for almost many decades, if I would say it, that all the provinces wanted more autonomy. And as a result of that, 2008, we get 18th Amendment and the financial and political power that are transferred to the provinces. With a caveat that after that it had to be followed by a provincial finance commission. The process halted there, and we got an NFC. The 18th Amendment is there. The concurrent list from the federal government was diluted, and now all the provinces have got their more political and financial powers. And health is a devolved subject. Now when health is a devolved subject, what do? You can, well, of course, federal government to an extent can play some role, but when you have given all the money to the province, it is now their discretion that how do they spend it. I'm saying this with pain. I'm not enjoying it. I don't gloat over it. The kind of capacity we have at the provinces, particularly political and bureaucratic, is part of the problem.
is part of the problem. You do not see any kind of visionary leadership either in bureaucracy or in political class. So where is the planning section? I mean, you have got a hospital in the heart of the town which is what? More than 100 years old, almost. It was constructed somewhere in 1920s or 1930s, early 1930s, for the population of 8 to 9,000 people. And now the documented, according to the census, it's 3 million plus population, and the conservative estimate, which is not non-documented, I think so the population is more than 5 million. And the same hospital is providing services, and with this devolution of the power, there is no vision how to magnify, how to amplify the services which is the need of the population. You're talking about the subspecialties and the rest of the ideas associated with it. We do not even have sense of basic health care. How do we do that? And one challenge is there's a scarcity of resource. The other is mismanagement of resource. We need 1,000 rupees, but we've got 100 rupees. And I mismanage those 100 rupees too. So that is the challenge. What do we do with that? It is directly related to our political system, our governance systems. As an individual, after 2 months when I would be retiring from this stint, how much I can do, it would be mere rhetorics or shallow slogans. That is part of the problem. If somebody wants to contribute, I think so they should come and participate in a responsible political process. Until and unless you do not have visionary and good individuals in politics, forget it. Then we will outsource it to these clubs, be it the club of popularity or dispopularity, whatever the case is. But the actual issue of governance would never be attended in this country. This is my honest opinion on that. Thank you. I turn to the center. There's a young man sitting behind. Please go ahead. If you can get a mic. Thank you so much, Honorable Prime Minister Saab, ko visit AKU. My name is Vijay Kumar. I am from district Sangar. I am second year nursing student. Sir, my question is that as there is 5% quota for minority in the government job, but sir, as you know, the minority are mostly belonging from the underprivileged area and they belong from the low socio-economic. So sir, they hardly have access about the higher education. So sir, what you can do to maximum opportunity for them to compete to get higher education? क्योंकि सर ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ या सर इंटरमीडिएट में जो सर स्टूडेंट्स होते हैं, तो सर वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट करके स्कूल को लेफ्ट आउट कर देते हैं, क्योंकि सर यूनिवर्सिटीज की फीस ज़्यादा होती है, तो सर उसमें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स कम ही पार्टिसिपेट करवाते हैं. तो सर इसके लिए कोई इकदाम आप? थैंक यू विजय. एक तो मैंने 2008 में पहली मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था. तो आपको पता है कि इलेक्शन के दौरानिए में आपको हर किस्म की कम्युनिटी से वोट की अट्रैक्शन की कोशिश आप करते हैं. तो कोयटा का अगर कोई है, उनको पता है कि ईसा नगरी, वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी तादाद में रहती है. जब मैं वहाँ जाता था और उनको रिक्वेस्ट करता था टू कैनवसिंग फॉर द वोटिंग, तो वो कहते थे कि हमारे जो सैनिटेशन की जॉब्स है उसमें मुस्लिम्स आ रहे हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अगेंस्ट. तो मुझे आग लग जाती थी और मैं उनको खूब सुलवाते सुनाता था कि यार मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने, कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, तुम सैनिटेशन में फंसे हुए. एक तो कम्युनिटी में जो इन्फ्यूज करना है सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सबसे बड़ी बात है. यू आर नॉट अ माइनॉरिटी, यू आर जस्ट someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani.
تم اتنے ہی ہو جتنا میں ہوں. میرا نام ماں باپ نے انوار رکھا, تمہارا وجے رکھ دی. تم سانگڑ میں پیدا ہوئے ہو, میں کان میں ترزئی, قلعہ سیف سے میرا تعلق. ہمارے اضلاع مختلف, ہماری, تم سندھی بولتے ہو, میں پشتو بولتا ہوں. ہمارے پاس وجے کمار ہے, وہ پشتو بولتا ہے. آپ کے پاس کوئی انوار ہوگا, وہ سندھی بولتا ہوگا. ایک تو جو ہمیں سوشل لیول پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف ریاستوں کے نام سے کے حوالے سے بھی سیاست میں ان کا استعمال ہوتا ہے. جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے اصول تھے وہ یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس میں ایکوالٹی تھی, برابری تھی, ذمہ داری کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک ہپوکریسی کے تحت, منافقت کے تحت ایک مسلمان کا اس وقت کا اس کا مسئلہ ایک ایماندار یہودی کے ساتھ پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی ریزولوشن کیسے کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم دنیا میں سب سے مشکل کام. اس نے کہا یار مجھے نہیں پتا, میں تمہارے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں, ان سے کراؤں گا. یہودی نے کہا. وہ جو میری طرح کا تھا اس نے کہا نہیں یار یہ تو میں پھنس جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جی وہ جو تم لوگوں کا لیڈر ہے اس سے کراتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اس سے نہیں کرا رہا. They eventually went there اور وہ اس یہودی کے حق میں ہو گئی فیصلہ, کیونکہ وہ میرٹ تھا. جب تک ہم میرٹوکریسی کو انکریج نہیں کریں گے, انفورس نہیں کریں گے, سم ٹائمز ایون پازیٹیو ڈسکریمنیشن خرابی پیدا کرتی. ہمیں مائنورٹیز میں ان کے کوٹے کو بڑھانے کے لیے سماج میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے, سوسائٹی میں مواقع پیدا کرنے ہوں گے. ہمیں کھل کے یہ باتیں کرنی ہوں گی جو میں شاید آج اس بند کمرے میں کر رہا ہوں, ہمیں ہر جگہ پہ کرنی ہوں گی. اور وجے کو ویسے میں بائی دا وے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نرسنگ کے پروفیشن کے ساتھ میری بڑی جذباتی وابستگی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا موسٹ نوبل پروفیشن. کاش ہم نرسنگ کو وہ احترام اور وہ سٹیٹس دے سکتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ جو آپ ڈاکٹر ہیں وہ یہ تو صرف پیشنٹ کو 2, 4, 8, 10 منٹ کے لیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ وارڈ سے نکل جاتے ہیں and they are handed over to the nurses. They are the one who take care of patients and they are the one who are responsible for the so-called nursing care. Or it is one of the most well paid, well respected, well received. جو بڑے بڑے ڈاکٹر میرے دوست امریکہ میں, یو کے میں ہیں, وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ کسی نرس سے شادی ہو جائے, اس کا سوشل سٹیٹس بڑھ جاتا ہے. اور ایک ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم نے اس پروفیشن ساتھ کیا ظلم کیا. تو تم مائنورٹی سے زیادہ اپنے اس پروفیشن کے لیے ایڈوکیسی کرو. یور آئیڈینٹی ایز اے نرس از مور امپورٹنٹ دین یور آئیڈینٹی ایز وجے. اور سوسائٹی کو, اسٹیٹ کو اس میں کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. جو بھی کمیونٹیز ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس میں انٹرونشنز ہونی چاہیے تاکہ وہ انکلوسونیس آ جائے, وہ انکریج ہوں. اس میں آپ کی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو کارپوریٹ رسپانسبلٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے. جتنے سیٹ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں نا, ان کے ساتھ ہم انگیج کریں گے. جو کھجوریں اور چھوارے بیچتے ہیں ہندوستان اور مختلف ممالک میں, وہ اپنے ایک حصے کا شیئر جو ہے نا وہ اس کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے. دوسری کمیونٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے. تو ایسے انداز میں سوچنا چاہیے جو آؤٹ آف دا باکس ہو. لیکن آئی ایم فلی فار اٹ. ایز اے نرس اینڈ ایز اے وجے یو شوڈ گرو ٹو دا ایکسلنس آف یور لائف. I'm a researcher, so we shouldn't discredit all the physicians who do honorable work. Sitting right behind the president, there is a young lady. بیٹھو آرام سے, کوئی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے اپنی جگہ پہ بات کرو. Assalamu alaikum, sir. جی وعلیکم السلام. My name is Myra Mubashir and I'm a year 1 MSPH student here at AKU and I belong from Punjab. That's a Masters of Public Health.
Public health, okay. Yes. So, sir, as we navigate through this economical crisis, and as somebody who is looking forward to staying here in Pakistan and working here, I want to ask, what is the government's vision to promote public health research in Pakistan, and are there any policies or initiatives in place to promote research within this realm? Well, if I give you a specific answer to the public health research, probably it would be based on rhetoric without having real information, because this is not one of the area which is under my prime responsibility. I've delegated this to a ministerial position of Minister of Health and then so on and so forth. But if you ask me that is there any requirement for it, of course it is. It's one of the most important areas. चाहे वो प्रिवेंशन की सूरत में हो, other than that हो, but specifically if I would be able in a position to give you or enlighten you about a policy, right now I can't do it, but I'm more than happy to share with your moderator or administration, and we can give you the latest status, what is going on, and if there is any feedback and input on that, we would also welcome that. Thank you. I would really like someone from one of our educationists to perhaps ask a question. There's a gentleman there. If you could, thank you, sir. My name is Suhail. I am PhD student. Mic, please open. I am PhD student at KUID, Khan University Institute for Educational Development, and I am from Mardan, Khyber Pakhtunkhwa. Oh, good. So we got GB, we got Balochistan, KP, Punjab. Wow. And the representation. What a random picks. So first of all, sir, thank you very much for giving us this opportunity. In fact, it's very few people have such type of opportunity to directly interact with the policy makers, even in fact the leader of the state. So thank you very much. So I have 2 questions, and would request you to please, if possible, respond to both of the 2 questions. And so I'm not from the political background, I'm from the education, so the question are only related to from the political education. background. So the first question is related to education crisis in the country of Pakistan, and how it is a future national security threat for the country. Sir, recently there were an international examination of trends in international maths and science study, where international global countries have participated, and Pakistan got 2nd position, but from the bottom. So which means that a very rare few students currently enrolled students in schools have like the ability to understand maths and science. There is another study conducted by the Khan University Institute for Educational Development, which also shows that overwhelming majority of Pakistani students have weak understanding in maths and science. And how the teachers are teaching, it's also an outdated way. Now, if this country has to develop the future में हमें इस मैथ्स और साइंस टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करना है, और जिस हमने देख लिया कि दुनिया के उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने मैथ्स साइंस को अच्छा किया, टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, तो how can with this current crisis and maths and science in the country, don't you think it's a national security threat? And is there any way कि आपकी जो national security councils वगैरह की national security issue discuss होती है, have you ever discussed those such type of issue, and what you have planned? So if you allow me, I can ask, just pose the short question. That is the short question. And that is related to the quality of higher education, and especially in the time when there is a more emphasis on the expansion of universities in Pakistan. And on the other hand, there is a financial crisis in the universities. You must be aware, in the Peshawar University and the Balochistan University and many other universities, they don't have sufficient budget to give for the salary. So what the government is going, and recently in previous government we have seen that there was an amendment to establish new university. As a caretaker Prime Minister, how do you see, and what would be your response? Thank you so much. I think so very pertinent questions, both of
them. The first time I've heard you stumped. I'm bold. The issue is that it's not that I don't have anything to say. But let me start with another Persian verse. You know, there was a famous Persian poet by the name of Mirza Abdul Qadir Bedil. And Bedil, according to the Iqbal, in the age of youth, God saved him from atheism, but it was Bedil. So Bedil is symbol of quite deep and profound poetry with beautiful metaphors. He says, Sukhanha dashtam az dastgai ilm fan bedil. Sukhanha is a plural. That I have so much to say from the realm of knowledge and skill. He has differentiated between the two. Sukhanha dashtam az dastgai ilm fan bedil. Bakhamoshi yakinam shud. I started believing in silence. Ke pur behuda me guftum. Because I started talking nonsense. So with this pretext, I'm going to respond to both of your queries. Unfortunately, in this country, our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system, where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation, you allocate in the name of development billions and billions of funds to the member of the National Assembly and provincial assemblies, which in my opinion is quite criminal. What do? You have chosen a system which ensures the political positioning because of this constitutional arrangement. I am more interested about my trend on Twitter rather than understanding that what is the importance of science and mathematics for the real edifice of this nation, to which I claim that I am very much committed. So what do? Even if I portray myself that, oh, I am the distinguished and the different one, would it make a difference? No. I'm just an individual. An individual who's been assigned for a limited time span a task which I will do in whatever capacity I can, something good, something not that good, but I'll just retire to the dustbin of the history. But these questions